بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو کہاوت ہے کہ جب لومڑی کو موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتی ہے، یہ بالکل ہی حقیقت ہے۔ اور اس کہاوت کے اندر حقیقت یہ ہے کیونکہ لومڑی جو ہے وہ جنگل میں رہتی ہے تو وہاں پہ اس کے موت کے اسباب کوئی نہیں بنتے، نہ کوئی اس کو مارنے والا اور نہ پکڑنے والا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ شہر کا رخ کرتی ہے، کوئی نہ کوئی موت کا سبب بن جاتا ہے، کوئی اس کو گولی مار دیتا ہے، شکار کر دیتا ہے، یا کوئی پکڑ لیتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنا تو ہر ایک نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنتا ہے۔ اب میں نے جو تھم نے لکھا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہی حال ہے۔ اب دیکھو، مرزا علی انجینئر ٹھیک ہے، مفتی صاحب کے بقول انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، بلکہ انجینئر نے وہ بات عیسائیوں کی طرف منسوب کی ہے کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں وہ عام مسلمان کی زبان پر آنا مشکل ہے، اس لیے میں وہ الفاظ نہیں لا رہا۔ تو انجینئر نے عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے وہ بات کہی ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے ان کا دفاع کیا ہے کہ انجینئر اس لفظ کے کہنے کے بعد یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر 295C نہیں لگ سکتی۔ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس ایک بات پر اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ یہ 295 کا یہ مجرم نہیں ہے، اس بات کے کہنے پر میں مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جب پورے پاکستان کے علماء انہوں نے زور لگا کر بریلوی مسلک کے ہوں یا اہل حدیث مسلک کے ہوں، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دیوبندی مسلک کے ہیں، ان سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ مرزا انجینئر 295C کا مرتکب ہو گیا، اس کے اوپر یہ لاگو ہونی چاہیے۔ اب تمہیں کیا پڑی تھی مرزے کا دفاع کرنے میں کہ آپ نے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ مرزا جو ہے اس بات میں بری و ذمہ ہے، اس کے اوپر 295 نہیں لگ سکتی۔ اب سارے علماء دیوبند، اہل حدیث کے علماء، بریلوی مسلک کے علماء ایک طرف، مرزا ایک طرف، اور آپ وہاں جا کر مرزے کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کیا پڑی تھی آپ کو ضرورت اس بات کی؟ میں یہ مانتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا مرزا انجینئر کے بیک گراؤنڈ کو تو دیکھیں، پچھلی اس کی ویڈیوز تو سنیں۔ اس نے تمہارے علماء کے خلاف، تمہارے ائمہ کے خلاف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، اور پتہ نہیں کس کس علماء کے خلاف اس نے کیا کیا بکواسات کی ہیں۔ اگر اس بات پر وہ مجرم نہیں ہے تو آپ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ تو دیکھیں۔ انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا الزام لگایا، دجال کہا، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا سے کیا اس نے بکواسات کی ہیں۔ اور یہ ایک پوائنٹ ہمیں علماء کو ملا تھا، ان علماء کو، انہوں نے اس ایک پوائنٹ کو اٹھایا اور اس ایک پوائنٹ کو وجہ بنا کر عدالت کے اندر انہوں نے دعویٰ دائر کیا، اس کو جیل میں کروایا۔ اب یہ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ملنی بھی چاہیے، کیونکہ اس نے آج تک جتنا گند پھیلایا ہے اور نوجوانوں کو علماء کے خلاف اس نے کیا ہے،
اتنا آج تک کوئی بھی نہیں ہے، اتنا آج تک نفرت نوجوانوں کے دلوں میں کسی نے نہیں پھیلائی جتنا انجینئر مرزا محمد علی نے بنائی، کہ اس نے سب نوجوانوں کو ایسی پٹیاں پڑھائیں، علماء کے خلاف کیا، حتیٰ کہ یہی نوجوان جو ہے امام اعظم و منیف رحمۃ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، کیوں؟ وہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ان کا سبق پڑھا ہوا ہے۔ تو یار مفتی طارق مسعود صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار سمجھ لیا کہ اس بات میں وہ مجرم نہیں ہے، اور نہیں ہے تو جس سارے علماء اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کو وارنٹ گرفتاریاں کروا رہے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور تم اکیلے ہو کر اس کا ساتھ دے رہے ہو، تو یہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے کہ جو اجتماعی مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کر آپ انفرادی مسئلے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ پیچھے نہیں دیکھتے ہو کہ انجینئر نے کیا سے کیا علماء دیوبند کو نہیں بخشا، ان کو نہیں چھوڑا، علماء بریلوی کو نہیں چھوڑا، علماء اہل حدیث کو نہیں چھوڑا، ان کے ائمہ کو نہیں بخشا۔ تو چلو ایک بات آ گئی تھی تو آپ کو کیا پڑی تھی اس کی موافقت کرنے کی یا اس کے ساتھ دینے کی؟ اور اب آپ نے کیا کیا؟ ایک انجینئر کا ساتھ دیا، ایک انجینئر کے حق میں بیان دیا، اور پورے ملک کے علماء کو اپنے خلاف کر لیا۔ اسی لیے ذرا ہوش کے ناخن لو، جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ایک عالم دین، ایک مفتیان کرام کو دیکھنا چاہیے کہ علماء کا جو اجماع ہے وہ کدھر ہے، علماء کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اب موجودہ کنڈیشن صورتحال یہ ہے کہ خود مفتی طارق مسعود کے خلاف علماء دیوبند ہو گئے، انہوں نے فتوی بازی شروع کر دی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مفتی طارق مسعود کو کوئی فائدہ ہوتا، فائدہ کس سے ہونا ہے؟ انجینئر سے ہونا ہے جس کو اس کا اپنا ہوش نہیں ہے، وہ خود جو ہے انسان ڈگمگا گیا۔ تو علماء کا ساتھ دیتے، آپ ان کے ساتھ جاتے، عدالت میں دعویٰ دائر کرواتے، کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا تھا جس پوائنٹ پہ انجینئر مرزا پھنستا تھا۔ تو اب جو ہے اس کو ایک ایسا راستہ مل گیا کہ دیکھو اتنے بڑے مفتی طارق مسعود صاحب نے میرا ساتھ دیا، میرا تعاون کیا اور میری موافقت کی، اور مجھے یہ باور کرایا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، اس لیے میں مجرم نہیں۔ تو اس لیے خدا را میں علماء سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جب ایسا کوئی موقع آ جائے کہ ایک طرف پورے علماء دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث کے مسلک ہیں، وہ ایک طرف کھڑے ہیں، اگر تم اس میں اکیلے نکل کے کسی اور کا ساتھ دو گے تو یہ سارے علماء تمہارے مخالف ہو جائیں گے، پھر اپنے ہی باتیں کریں گے، اپنے ہی مخالف ہوں گے، تو پھر اس کا ساتھ دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھاڑ میں جائے وہ مرزا، تمہیں کیا پڑی تھی اپنی عزت خراب کرنے کی؟ تمہیں کیا پڑی تھی ایسے بیان دینے کی؟ اس لیے یا تو رجوع کیا جائے، اور یا پھر عوام کو، علماء کو اطمینان میں لایا جائے، ان کو ایسے دلائل دیے جائیں کہ وہ علمی طور پر مطمئن ہو جائیں، تو پھر یہ ایک راستہ ہے نجات کا۔ وگرنہ جو کنڈیشن صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں مفتی طارق مسعود کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ، کیونکہ مفتی طارق مسعود بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔